اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ خدایا مجھے اس مہینے میں نیک انسانوں کا ساتھ دینے اور ہمراہ ہونے کی توفیق دے، اور بروں کا ساتھ دینے سے دور کر دے، اور اپنی رحمت سے سکون کے گھر میں مجھے پناہ دے، اپنی الوہیت کے واسطے اے عالمین کے پروردگار۔ ماہ رمضان المبارک کی 16ویں تاریخ ہے، اور آج کے دن کی دعا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس کا پہلا فقرہ ہے کہ خدایا مجھے آج کے دن ابرار نیک لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی روشنی میں انسان دو ہی طرح کے ہیں، یا تو ابرار ہیں یا تو فجار ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ملتا ہے، اور دعائیہ انداز میں بھی آیتیں موجود ہیں، وَاحْشُرْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ محشور فرما۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگ کون ہیں کہ جن کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اور کن لوگوں کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے، وہ نیک لوگ آخر کون ہیں؟ کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو تو نیک سمجھتا ہے، لیکن خود سے اپنے آپ کو یا ہمارے کہنے سے نہ کوئی نیک ہوتا ہے نہ کوئی برا ہوتا ہے، بلکہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کے معیار پر کوئی نیک ہے تو وہ نیک ہے، چاہے وہ ہماری حساب سے غلط ہو، اور اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں برا ہے تو وہ برا ہے، چاہے وہ ہمارے حساب سے جتنا بھی نیک ہی کیوں نہ ہو۔ نیک لوگوں کے صفات کو علماء نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ نیک لوگ جو نذر کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں۔ نیک لوگ دنیا سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نیک لوگ یتیم و اسیر اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کار خیر کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ہاں اخلاص ہوتا ہے، یعنی وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ نیک لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ روایات میں نیک لوگوں کی جو علامتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک انسان کی دوستی اور دشمنی، اس کی محبت و نفرت کا معیار پروردگار ہوتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا پروردگار چاہتا ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے جس سے اس کا پروردگار نفرت کرتا ہے، یعنی اس کی وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ لہذا یہ جو نیک افراد ہیں، ان کی جو محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ سے ہٹ کر نہیں ہوگی، اور ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی سے قریب ہوتے ہیں نیک لوگ تو وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، کسی سے دوری رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ سے تقرب کے خواہاں ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز کے لیے عمل نہیں کرتے، وہ جو بھی کام کرتے قربتاً اللہ، اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ کے تقرب کے سوا کوئی اور چیز نہیں چاہتے ہیں۔ لہذا ایک نیک لوگ ہیں
کہ جن کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نیک لوگوں کو ان الابرار لفی نعیم، یہ نیک لوگ وہ ہیں جو جنت میں ہیں، نعمتوں والی جنت میں ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے یہ بھی ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ولا تعاونوا، یعنی اے لوگو، تم اے صاحبان ایمان، تم جو مدد کرو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو تو نیکی میں دو اور خیر کاموں میں دو، نیکی میں اور تقوی میں دو، اور گناہوں میں اور سرکشی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ لہذا جو بھی حمایت ہو یا مخالفت ہو تو اس حمایت اور مخالفت کا معیار تقوی ہونا چاہیے، حمایت اور مخالفت کا معیار خیر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تقوی اور خیر نہیں ہے بلکہ اپنی چاہت اور اپنی پسند ہے تو پھر یہ چیز انسان کو قرآن کریم کی روشنی میں نیک نہیں بنائے گی، بلکہ یہ انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دعا کا دوسرا فقرہ ہے کہ پروردگار ہمیں آج کے دن بلکہ اس مہینے میں برے لوگوں سے، شریر لوگوں سے دور رکھ۔ یہ شریر کون ہیں؟ یہ جو ابرار نہیں ہیں، جو ابرار کے اپوزٹ ہے وہ شریر لوگ ہیں، یعنی جو شریر لوگ ہیں ان سے ہمیں دور فرما دے، کیونکہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں متعدد جگہوں پر قرآن کریم میں، احادیث معصومین میں ان کے صفات بھی بیان ہوئے ہیں کہ وہ انسان کو جو شریر ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود اللہ سے دور ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے کہ جس سے اللہ خوش ہو، اور اللہ کی خوشنودی اسی وقت ہوگی کہ جب انسان خود بھی نیک کام کرے اور نیک کام کرنے والوں سے محبت کرے، ان کی حمایت کرے۔ اسی طریقے سے انسان خود بھی برائی سے بچے اور جو لوگ برے ہیں ان کی بھی حمایت اور ان کے بھی سپورٹ کرنے سے بچے، کیونکہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، جو انسان ائمہ معصومین علیہم السلام سے محبت کرتا ہے، تو وہ انسان خود بھی نیکی کرتا ہے اور نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن جو انسان ان سے دشمنی کرتا ہے وہ خود بھی برا ہوتا ہے اور اس برائی کو میں اور مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف یہ کہ برے لوگوں سے برا نہیں ہے تبھی اس کے لیے عذاب ہے، بلکہ اگر کوئی کسی برائی پہ راضی ہے تو بھی اس کے لیے عذاب ہے، تو بھی اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا اے سید الشہداء، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، شہید کیا۔ ولعن اللہ امتن ظلمت کا، خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ اور اس کے بعد ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، اور خدا کی لعنت ان لوگوں پر بھی ہو جنہوں نے اسے سنا اور اس پر خاموش رہے اور راضی رہے۔ لہذا جہاں نیک کام پر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی حمایت کرے، وہی کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کی مخالفت کرے، اگر مخالفت نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی کی تائید نہ کرے۔ لہذا ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں انسان اللہ کا نیک بندہ بنے اور نیک بندوں کی حمایت کرے۔ نیک بندوں کون ہیں؟ ان میں نیک بندوں میں جو اللہ کے مصداق کامل ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بعد ان کے سچے پیروکار، سچے شیعہ ہیں، ان کے سچے اصحاب ہیں، ان کے سچے شاگردان ہیں، وہ علماء ابرار ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے راہ کے راہی ہیں۔ لہذا ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو بھی برا ہے، چاہے وہ اللہ کا منکر ہو یا رسول کا منکر ہو یا اہل بیت علیہم السلام کا منکر ہو
یا ان سے محبت کرنے والوں کا، ان کے پیروکاروں کا منکر ہو، تو لہذا ان سے بھی ہمیں دوری بنانی پڑے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔